بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ایک مرتبہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعوت پر مدعو کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لے جا رہے تھے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک قدموں کو گننا شروع ہو گئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں۔ میری خواہش ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک قدم مبارک کے عضو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و تکریم کے لیے ایک ایک غلام آزاد کر دوں۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تک جتنے قدم پڑے تھے اتنے ہی تعداد میں غلام کو خرید کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے آزاد کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سیدنا فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، اے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، آج میرے دینی بھائی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی شاندار دعوت کی ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر قدم کے عضو ایک ایک غلام کو آزاد کیا ہے۔ میری بھی آرزو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح شاندار دعوت کر سکتے۔ سیدنا فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اس خواہش سے متاثر ہو کر کہا، بہت اچھا، آج تشریف لے جائیے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح کی دعوت دے کر آئیے، انشاءاللہ تعالی ہمارے گھر میں بھی اس طرح کا انتظام ہو جائے گا۔ یہ بات سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور دعوت دی۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ ایک کثیر جماعت کے امراض اپنی پیاری بیٹی کے بیت اطہر میں تشریف فرما گئے۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا اللہ تعالی کی بارگاہ اقدس میں کھڑی ہو گئیں اور دعا مانگی، اے اللہ، فاطمہ نے تیرے محبوب علیہ السلام اور محبوب علیہ السلام کے اصحاب اللہ تعالی عنہ کی دعوت کی ہے، تیری بندی کا صرف تجھ پر ہی بھروسہ ہے۔ اے میرے پروردگار، آج تو میری لاج رکھ لے اور دعوت کے کھانوں کا انتظام عالم غیب سے فرما دے۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ دعا مانگنے کے بعد ہانڈیوں کو چولہوں پر چڑھا دیا۔ پروردگار عالم کے فضل و کرم کی بدولت تمام ہانڈیاں لذیذ قسم کے کھانوں سے بھر گئیں۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے ان ہانڈیوں میں سے کھانا نکالنا شروع کر دیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا۔ کھانا کھانے سے فارغ ہو گئے مگر قدرت الہی سے ہانڈی میں موجود کھانا ذرا سا بھی کم نہ ہوا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کھانوں کو دیکھ کر ان کی لذت اور خوشبو سے بہت حیرت زدہ ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم لوگ جانتے ہو کہ یہ کھانا کہاں سے آیا ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نہیں جانتے یہ کھانا کہاں سے آیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ کھانا ہم لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت سے بھجوایا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایسی اثنا میں حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا گوشہ تنہائی میں جا کر بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہو گئیں اور یہ دعا مانگی، اے اللہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے تیرے محبوب علیہ السلام کے ایک ایک قدم مبارک کے بدلے میں ایک ایک غلام آزاد کیا، مگر تیری بندی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اس قدر اس بات نہیں رکھتی، اس لیے پروردگار عالم، جہاں تو نے
میری خاطر جنت سے کھانا بھیج کر میری لاج رکھ لی، وہاں تو میری خاطر اپنے محبوب کے ان قدموں کے برابر جتنے قدم مبارک چل کر میرے گھر تشریف لائے، اپنے محبوب علیہ السلام کی امت کے گناہ گار بندوں کو دوزخ سے رہائی عطا فرما۔ حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا جیسے ہی اس دعا سے فارغ ہوئی تو عین اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں بشارت لے کر حاضر ہوئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی دعا اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر قدم کے وضو ایک ایک ہزار گناہ گار امتوں کو دوزخ سے خلاصی عطا کر دی گئی۔ اے میری اسلامی بہنوں، ان واقعات سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ ہمیں اپنے اسلامی بھائیوں اور بہنوں کے لیے زیادہ سے زیادہ دعا کرنی چاہیے کہ مسلمان کی دعا اس کی غیر موجودگی میں بہت جلد قبول ہوتی ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کھانا پکانے کی حالت میں بھی قرآن پاک کی تلاوت کرتی تھی، ہمیں بھی تلاوت کرتے رہنا چاہیے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جب تک شوہر اور بچوں کو نہ کھلاتی خود ایک لقمہ بھی منہ میں نہیں ڈالتی تھی۔ اللہ پاک ہمیں خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت کے ان گوشوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔